الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رائے و دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے اعتبار سے آخری نبی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے آپ سب سے بڑھ کر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے اعتبار سے آخری اور اپنی مثال دیتے ہیں کہ میرا مرتبہ ایسا ہے کہ جس طرح کسی آدمی نے ایک خوبصورت مکان بنایا اور مکان بنانے کے اندر اس نے گھوم پھر کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ ایک اینٹ جو یہاں لگنی تھی یہ بھی لگ جاتی نا تو یہ مکمل بھی ہو جاتا اور خوبصورتی کی انتہا بھی ہوتی۔ فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں جو کہ لگ کے یہ مکمل دین ہو گیا ہے، اب اس کے اندر کوئی نقص نہیں رہا، کسی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی کے یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ نے جو کچھ لایا ہے کل ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جو آپ نے لایا ہے اس سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ اول الاولین، آپ فضیلت کے اعتبار سے افضل الانبیاء ہیں، آپ فضیلت کے اعتبار سے سید الاولین والآخرین، تمام کے سردار ہیں، لیکن آپ آمد کے اعتبار سے آخری۔ لیکن فضیلت تو اتنی کہ اب پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ نبی اور جو کتابیں اتری ان کتابوں کے اندر تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ مثلا تورات کتاب نازل ہوئی تو تورات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ اور محمد کے صحابہ کا بھی تذکرہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، نام احمد ہوگا، اور یہ آنے والا ہوگا، مکہ کے اندر اس کی جو ہے نا پیدائش ہوگی، مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا، اور اس کے ایسے ایسے صحابہ ہوں گے۔ اب یہ تذکرہ کتاب تورات کے اندر بھی ہے، یہی تذکرہ کتاب انجیل کے اندر بھی ہے، اور یہی اس بات کا تذکرہ جب ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جس کا نام احمد ہوگا اور وہ تشریف لانے والا۔ تو یہ آتے اب تشریف نہیں لائے کہ پہلے سے تذکرہ آپ کا موجود تھا اور سب انبیاء کے سامنے آپ کا تذکرہ آتا رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ سارے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس جس وقت یہ نبی آئے گا تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، تم ایمان لاؤ گے اس پر اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ بشارت ملتی گئی اور یہ عہد اللہ پاک نے سارے انبیاء سے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام اور مرتبے کے، تو آپ کے پہلے سے سب تذکرے آپ کے چلے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم۔ جبرائیل امین نے جس وقت آپ آخری جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور اس وقت آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آج میرا بھی یہ آخری دن ہے، اس کے بعد میں نے بھی اس دنیا پہ لیا۔ تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی نسبت ہے ہمارے لیے، اس امت محمدیہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے کہ ہماری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں۔ امت محمدیہ اس کے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ پہلے لوگوں کے تھے نا حواریین ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری خاص خاص ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ڈائریکٹ آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کے بعد آپ کی امت، آپ نے پوری امت، آپ نے اللہ پاک نے پوری امت کے لیے کنتم خیر امت کہا، اور وہ نبیوں کا کام تھا نا وہ اس امت کو دے دیا، جو دعوت کی اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، اور جو نیکیوں کی دعوت، جو تبلیغ، جو دین پہنچانا، وہ اس امت کو اللہ پاک نے دے دیا، وہ مقام دے دیا اللہ پاک نے، جو انبیاء کا کام تھا اللہ پاک نے اس امت کو جاری کیا۔ تو یہ امت بڑی فضیلت والی۔ اب اس امت کا اپنے نبی سے تعلق، یہ امت اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے، اتنے ہی اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ہی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟
عقیدہ ہمارا یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ سارا عقیدہ ہمارا کہ آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، سب پر، یہ امت ہے خاصہ اس امت کا کہ سارے رسولوں کے اوپر ایمان لاتی ہے، سب کو مانتی ہے. جبکہ پہلے یہود نے نصارہ نے یہود کی مخالفتیں کی ہے، قرآن اس پر گواہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف فرما تھے. اس وقت آپ کے آخری زمانہ تھا. اس وقت ایک جھوٹا مدعی نبوت آگے شکل ظاہر کی اس نے، اور اس نے یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو جب کہ کافروں کو خط لکھا ان کو تنبیہ کی. یہاں اس نے جس وقت کہا کہ میں بھی نبی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت تو مجھ پر ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور پھر آپ نے کہا کہ یہ مسلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مسلمۃ الکذاب، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا. آپ نے اس وقت لکھ دیا کہ یہ مسلمہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کہا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ سلسلہ اس کے بعد چلا. اب جیسے مسلمہ کذاب تھا بس وقت اسود عنسی اور اس طریقے سے کوئی جو نا اوروں نے کوئی نبوت دعوت کیا جھوٹا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک لشکر تیار کیا اور میدان میں اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری جنگوں میں آپ نے 27 غزوات کی. آپ نے ان کے اندر جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور جو لوگ اس کے مقابل صحابہ جو شہید ہوئے نا، ان صحابہ کی تعداد 169 تھی. 169 تھی. اس صحابہ اتنی غزوات میں. اور جس وقت آپ یہ جھوٹا مدعی نبوت جب آیا، اس کے خلاف جب جنگ ہوئی، تو اس وقت اس بدبخت کے خلاف جو جنگ ہوئی تو تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. 1200 صحابہ کرام اور وہ شہید ہوئے. ان میں 700 تو صرف حفاظ تھے. اب یہ اتنی بڑی قربانی کہ اس کے خلاف جھوٹے مدعی نبوت جس نے آیا اس کے خلاف جنگ ہوئی اور اتنی بڑی قربانی ہوئی، اور آخر اللہ پاک نے اس کو ذلیل کر دیا، وہ مردار ہوا. اس طریقے سے اس کو چھوڑا نہیں ہے. یعنی وہ حضرت جارحانہ انداز اختیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط نبوت کا دفاع کیا. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے اور انسان خاموش ہو. ہمارا ایمان ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب دیکھیں کافر بہت سارے ہوتے ہیں نا، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، آتش پرست ہوں گے، بت پرست ہوں گے، گائے پرست ہیں، ہندو ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر. لیکن ان میں سے یہ کافر، یہ مرتد جس کو قادیانی کہتے ہیں، جو ختم نبوت کا منکر ہے، یہ سب سے بدترین کافر اور مرتد ہے. قادیانی سب سے بدترین کافر اور مرتد ہے. کیوں؟ اس نے پورے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا، پورے دین پر ڈاکہ ڈالا. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ قادیانی کا وجود یہ کیسے ہوا. انگریز نے باقاعدہ اس کو پروردہ ہے اس کا، اور اس کو لایا، اس کو تربیت کی، اس کے دماغ میں باتیں ڈالی، پھر اس کو مارکیٹ میں لایا. اور اس کے بعد کہا کہ پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ دعویٰ کر. پہلے کہتا رہا کہ میں کہتا میں حجر اسود ہوں، کبھی یہ کہا، کبھی اس نے کہا کہ میں مریم ہوں، کبھی کہتا رہا کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا رہا کہ میں مہدی ہوں، کبھی اس طرح چلتے چلتے آخر پھر کہا کہ میں نبی ہوں. اور پھر کہا کہ جب یہ کہا کہ میں قرآن کے اندر آئے کہ خاتم النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں، کہا نہیں میں زندی بروزی نبی ہوں، ان کا سایہ مجھ پر ہے اور میرا آگے پر ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب جب یہ کہا اس وقت جس وقت اس نے دعویٰ کیا نا، تو ایک ملک کے اندر عجیب افراتفری تھی.
اور شاید آپ پرانے لوگ اس تاریخ سے بہت واقف ہوں گے کہ کیا عالم تھا جس وقت ملک کے اندر قادیانیت نوازی اور قادیانیت ایک پروان چڑھی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ کوئی آدمی خاتم النبیین کا نام لیتا تھا تو جرم تھا اور وہ نہیں لے سکتا تھا. اور اس طریقے سے کہ محمد رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تو اس کے خلاف بہت ایکشن ہوتا تھا اور مقدمے دائر ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کو جو ہے جیلوں کا منہ دیکھنا پڑتا تھا. لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر اور پھر جو ہے محمد کے پروانوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے مل کر جدوجہد کی، اور جدوجہد کر کے پھر کئی علماء شہید ہوئے. اس کے اوپر تاریخ شاید ہے، آپ مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد چلتے 53 کی تحریک ہوئی، اس کے بعد چلتے جا کر یہ تحریکی چلتی گئی، اور جا کر پھر یہ بھٹو کا دور تھا کہ جس وقت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار نیازی صاحب اور شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ازاری صاحب، مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تھے کہ جن نے جدوجہد کر کے اور پھر وہاں پر ایک جو پوری عدالت لگئی. بھٹو صاحب نے کہا کہ کیا اچھا نہیں ہوگا کہ اس کو بلا لیا جائے اس مرزا کو اور اس کی بات سنی جائے. سنی اس کی بات، کہا کہ بلاؤ، اور کتنے دنوں تک ان کی باتیں سنتی چلتی رہی باتیں. پھر آخر میں ایک جو وکیل تھا اس نے یہ بات اس سے پوچھی کہ بتاؤ بھائی کہ تمہاری کتاب میں لکھا، وہ مختصر کہہ دو تمہاری کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور تمہارے مرزا نے لکھی ہے کہ بھائی جو مرزا پر ایمان نہیں لاتا وہ جو ہے نا وہ زانی کی اولاد ہے، وہ زانی کی اولاد ہے اور وہ مرتد ہے، کافر ہے جو مرزا پر ایمان نہیں لاتا. تمہاری مرزا کی کتاب میں لکھا ہے. تو کہا، تو جب یہ بات کہی تو اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے اس بارے میں؟ تو وہ مرزائی کہنے لگا کہ میں بھی اپنی کتاب کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں، جو لکھا ہے یہی ہے. اس وقت کہتے ہیں بھٹو صاحب کو غیرت آئی اور اس نے کہا کہ یہ کون بدقماش ہو سکتا ہے جو میری ماں کے اوپر تہمت لگائے، اور ایمانی غیرت جاگ اٹھی. اور پھر اس کے بعد یہ سارے لوگوں سے پوچھا، ہاؤس سے پوچھا، تم بتاؤ کہ تم زانیہ کے اولاد ہو؟ سب نے کہا کہ الیاذ باللہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر کہا کہ تم مانتے ہو؟ ان کو کہا نہیں مانتے، اس کو یہ تو جھوٹا ہے. جب نہیں کہا جھوٹا ہے تو پھر وہی بات ان کے اوپر آتی تھی. الغرض یہ ساری جدوجہد ہونے کے بعد اور 7 ستمبر 1974 کے اندر ان کو عدالت سے کافر قرار دیا، اور بالاتفاق کہ یہ مرزائی بدترین کافر ہے، یہ قادیانی کافر ہے، یہ احمدی کہنے والے سارے کافر ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کی مساجد نہیں ہے، یہ اپنا محراب نہیں بنا سکتے، یہ ممبر یہ جو نا اس طریقے سے مینارے نہیں بنا سکتے، یہ اپنی وادگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یہ پوری داستان ساری سرچ کریں آپ کے سامنے آئیں گی. سارے وہ کلا حضرات سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر سب اتفاق کرتے ہیں، اس پر کوئی رائے نہیں ہے. پارٹیاں اپنی سوچیں اپنی اور جو کچھ ہے سیاست میں جو جہاں بھی ہے، لیکن اس مسئلے کے اوپر سب کے اتفاق ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. لہذا قادیانی جو اب مرزا مسرور ہے جو اور یہ جتنے بھی ان کی جماعتیں ہیں یہ بدترین کافر ہیں. ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ کاروبار کرنا حرام، ان کے ساتھ معاملات کرنا حرام، ان کے ساتھ رشتے کرنا حرام، ان کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھنا بھی ناجائز ہے. کوئی رکھتا ہے برباد ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ان کے اوپر دلیل بھی نہیں مانگی جا سکتی. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی آتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ مرزا یہ ہے، تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تم بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا بھائی کافر ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. سارے دلائل اس پر واضح ہیں کہ بھائی کہ جب تک قادر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے.
اس لیے ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں اپنے عقائد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو 7 ستمبر کو انشاءاللہ یہاں سے ایک ریلی بھی اسی تناظر میں نکلے گی، اور یہ ریلیاں اور یہ نکلنا یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. اس سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ بھائی ہم چوکیدار بیدار ہیں، ہم چوکیدار بیدار ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا نہیں دیں گے. بس اپنی بیداری کا اظہار کرنا ہے، انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا ہے، کہیں اس کے اندر حاضر ہو کر اس بات کا ثبوت دینا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، کوئی کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت جو مجلس ختم نبوت ہے نا، لوگ صرف اپنے جو ہے نا رکن بننے کے لیے کہ یار مجھے بھی رکن بنا دو. کل کہا جائے کہ یہ بھی ختم نبوت کا ایک چوکیدار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اندر نکلا ہوا. یہ ہمارا ایمان کا تقاضا. ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، ہم عبادات میں کمزور ہوں گے، بہت سارے معاملات میں کمزور ہوں گے. بھئی یہ تو ہمارے نجات کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، بیداری ہونی چاہیے، عقیدہ کا معلوم ہونا چاہیے، اور اس طرح کے موقع پر ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.